جی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آج پھر سے ہم نے دیکھنا حروف العطف۔ اچھا، حروف العطف جو ہم نے پڑھے تھے اوور آل وہ کون کون سے تھے؟ واو فا ثم او۔ ہاں، وا، فا، ثم، اس کے علاوہ جو ہم نے بھی پہلے پڑھے تھے وا فا ثم حتی۔ ولا حتى بل ٹھیک ولكن لك ثم ہے، لك او، إما أم بل، لیکن، اما، اور ام۔ یہی تھے سارے کے سارے۔ جی جی ہم، وا فا ثم حتی او بل لیکن اما ام۔ اب حروف عطف جب آتے ہیں تو ہمیں ان کے آگے پیچھے کی کہانیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرف عطف ہے، درمیان میں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ہم کہہ لیتے ہیں واو، ٹھیک ہے، درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے۔ حرف عطف سے پہلے ہوتا ہے معطوف علیہ۔ حرف عطف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف معطوف عليه معطوف علیہ۔ اور حرف عطف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف۔ حرف عطف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معطوف معطوف معطوف۔ اب جو معطوف اور معطوف علیہ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اعراب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کس لحاظ سے فالو کرتے ہیں؟ إعراب اعراب اعراب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر افعال ہو لیٹ سپوز، تو اگر معطوف علیہ فعل ماضی ہوگا تو معطوف بھی فعل ماضی ہوگا۔ صیغے کا فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، صیغے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر معطوف حرف عطف سے پہلے جو آ رہا ہے فعل ماضی ہے تو حرف عطف کے بعد بھی کیا آ جائے گا؟ فعل ماضي فعل ماضی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا میں ربط ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں ان کو، حروف عطف انہوں نے 4 بیان کیے، واو، فا، ثم، اور او، ٹھیک ہے۔ واو کہتے ہیں یوز ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے تجمع کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، للتجمع، یعنی 2 3 چیزیں اگر جمع کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا یوز کر دیتے ہیں؟ واو یوز کر لیتے ہیں۔ فا یوز ہوتا ہے ایک تو سبب کے لیے سم ٹائم یوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سم ٹائم یہ یوز ہوتا ہے تعقیب کے لیے، یعنی ایک کام ہوا فا، پھر کوئی کام ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ایک کام آگے پیچھے کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے فا یوز ہوتا ہے۔ اس میں اتنا زیادہ تاخیر نہیں ہوتی زمانے کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سو واو کس کے لیے یوز ہوتا للسبب ہے؟ واو واو، للتجمع ہاں، للتجمع، ٹھیک ہے، للتجمع، اور دوسرے اس کا ایک اور بھی لکھ لیں، للاشتراک بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہے گا جاء خالد و محمد، تو اب یہ جو واو آ رہا ہے یہ اشتراک فی الفعل کا معنی دے رہا ہے۔ اشتراک فی الفعل یعنی کہ خالد بھی آیا اور محمد بھی آیا، ٹھیک ہے، دونوں نے سیم ہی فعل سر انجام دیا، جاء خالد و محمد، سو اشتراک فی الفعل، سو اشتراک کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فا کا میں نے کیا بتایا؟ تعقیب کا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کس کا
تعقیب یعنی ایک کام ہوا اور اس کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جائے گا، یعنی عقب کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے جانا، ایک کام ہوا اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا کام ہو گیا، جیسے ہے جاء خالد فمحمد، یعنی خالد آیا اس کے فوراً بعد کون آ گیا؟ محمد 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 آ گیا۔ جیسے ہے دخل الوالد فقام الاولاد، جیسے ہی والد داخل ہوا تو بچے فوراً سے کھڑے ہو گئے، فقام الاولاد، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں یفید الترتیب، اس میں ترتیب کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا میں کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب وہ ترتیب کا فائدہ یفید الترتیب کا؟ یعنی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا، کہ پہلے ہے جاء خالد فمحمد، یعنی پہلے کون آیا؟ پہلے محمد آیا۔ خالد ہاں جی، اور پھر محمد۔ محمد، ٹھیک ہے۔ سو اس میں ایک تو فا میں کیا آ گیا؟ ترتیب آ گئی، اور دوسرا تعقیب آ گئی، اور جو واو تھا اس میں تجمع آ گیا اور اشتراک آ گیا۔ باجی فا میں تاکیب اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں، فا میں للسبب۔ ترتیب۔ ہاں ہاں سبب بھی آتا ہے، لیکن سبب میرا خیال ہے فا فا سببیہ ہوتا تو ہے، آپ نے بھی بولا ہے نا ایک تاکیب ہے اور ایک ترتیب۔ ہاں ہاں ایک تعقیب ہے ترتیب ہے، کہ میں نے ایک سبب بھی بولا ہے، ٹھیک ہے۔ فا سببیہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ عطف کے طور پر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے وہ حروف ناصبہ پڑھے تھے، اس میں بھی دیکھا تھا فا سببیہ، واو معیہ، کچھ اس طرح دیکھا تھا ہم نے۔ لام الجحود، چلیں خیر، وہ ایک الگ چیز ہے، خیر اس میں فا میں نا بس یہ کرتے ہیں ترتیب اور تعقیب، ہو گیا۔ جی۔ اچھا پھر ثم آ جاتا ہے، ثم میں بھی ایک تو ترتیب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ثم میں ایک تو ترتیب آ جاتی ہے، جیسے ہے جاء خالد ثم محمد، یعنی خالد پہلے آیا اور پھر محمد بعد میں۔ بعد میں آیا، لیکن اس میں وقت کا یہ نہیں ہوتا کہ فوراً بعد ہو جائے، جیسے فا میں تو فوراً بعد ہوتا ہے نا، کہ جیسے خالد آیا اس کے فوراً بعد محمد آ گیا، لیکن اگر ٹھیک۔ ثم آ لگے گا نا تو ثم میں جو دو باتیں آ سکتی ہیں ثم میں، پہلی بات ہے تراخی فی الزمان، ٹھیک ہے، التراخی فی الزمان، تراخی یعنی مؤخر ہو رہا ہے، یعنی فوراً بعد نہیں ہو رہا، تھوڑے ٹائم بعد آ رہا ہے، تراخی ٹھیک ہے، التراخی فی الزمان، ٹھیک ہے۔ ثم میں کیا ہے؟ التراخی فی الزمان۔ ہاں التراخی فی الزمان، یعنی فوراً بعد نہیں ہوا، تھوڑے ٹائم بعد آیا محمد، اب کتنے ٹائم بعد آیا یہ غیر محدد ہے، ٹھیک ہے، کتنے ٹائم بعد آیا یہ چیز غیر محدد ہے، چاہے وہ گھنٹے بعد شاید آ گیا، شاید مہینے بعد آ گیا، شاید ہفتے بعد آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی سر اس یہ میں جو ٹائم مقرر نہیں۔ ٹائم مقرر نہیں ہے بالکل، اور فا میں فوراً آ گیا۔ ہاں میں فوراً آ گیا بالکل۔ کی بات نہیں آ رہی باجی؟ ہاں وہ میں آپ لوگوں کو لکھنے کا ٹائم دیتی ہوں کہ آپ لوگ لکھ لیں، اسی لیے میں خاموش ہو جاتی ہوں بیچ میں۔ اچھا، ہاں لکھ لیا؟ چلے مجھے بتائیں اب تک کیا کیا لکھا، واو میں کیا کیا لکھا؟ وہ میں لتجمع، ہاں للتجمع اور اشتراک فی فعل، فی الفعل۔ للاشتراک، ٹھیک ہے،
اور پھر فا میں کیا کیا آ گیا؟ فمي للتعقيب للتعقیب وللترتيب. اور للترتیب، ٹھیک ہے. اور فا میں وہ سوری ثم میں ثم میں للترتيب. اور تراخی زبان، ٹھیک ہے. التراخي ہاں یہ آگے التراخی ہاں فی آئے گا. الزمان. ہاں التراخی خا مؤخر سے لکھ کے دکھا دیں. ٹھیک ہے التراخي. التراخی، یہ التراخی فی الزمن، یہ تراخی زبان بول لیں، ٹھیک ہے. یہ ایسے ٹھیک. یہ تا ہے. چلیے ڈن ہو گیا. اچھا پھر آ جاتا ہے او. او آتا ہے اختیار یا انتخاب کے لیے، چوائس کے لیے، ٹھیک ہے. جیسے اشرب شائن او حلیبن، کہ چائے پی لو یا دودھ پی لو، ٹھیک ہے. سو للتخییر، ٹھیک ہے، چوائس کے لیے ہے کہ آپ یہ چیز چوز کر لیں یا پھر دوسری چیز چوز کر لیں یا تیسری چیز چوز کر لیں. آپ دو چیزوں کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے، دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بھی چوائسیز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. سو للتخییر کس کے لیے یوز ہوتا ہے او؟ للتخيير. تخییر. چلیے جی. جی کل کی ریکارڈنگ ہے؟ جی کی تو تھی لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی، میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا بھول گئی تھی، دیر سے یاد آیا، میں نے کہا چلیں تو کل ویسے کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے. سو واو ہو گیا، فا ہو گیا، ثم ہو گیا، او ہو گیا. اور ہم نے کیا پڑھا کہ وہی تعطف ما بعدها على ما قبلها، کہ پہلے والے کو اور بعد والے کو یہ آپس میں عطف دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور فیتبعه فی الاعراب، اور ایک دوسرے کو کس چیز میں فالو کرتے ہیں؟ میرا اعراب. اعراب میں فالو کرتے ہیں. سو کہتے ہیں ادرس ولاحظ، پڑھیں اور لاحظ غور کریں. غور کریں. شاباش. کہتے ہیں التلوث والجریمة والازدحام من مشکلات المدن. اب التلوث چونکہ جملہ اسمیہ ہے اور اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو جملہ اسمیہ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مبتدا سے. سو مبتدا کو اعراب دے دیں، کیسے دیں گے؟ مبتدا مرفوع. علامة رفعه ہم وعلامة الظاهرة رفعه في الضمة الظاهرة. ہاں جی ٹھیک ہے. مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہاں ایسے کرتی ہوں، میں اس کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ آ جائے، پھر یہیں سے کاپی پیسٹ کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے. مبتدا مرفوع اور وعلامة رفعه کیا ہے؟ الضمة الظاهرة في آخره. شاباش. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا مبتدا کا اعراب کہ مبتدا مرفوع علامت رفعہ الضمہ ظاہرہ فی آخری. اب ہم نے کچھ چیزیں ہر دفعہ ریپلیس کرنی ہے. ایک ہمیں مبتدا کو ریپلیس کرنا پڑے گا، اور
وعلامت رفعه الضمہ ظاہرہ، یہ دو چیزیں ہمیں کچھ جگہوں پہ ریپلیس کرنی پڑیں گی. چلیں سو والجریمت، بیچ میں آگے واو، واو حرف عطف 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 ہے، ٹھیک ہے، اشتراک کا وہ دیتا ہے، تجمع کا فائدہ دیتا ہے. الجریمت، اب اس کو ہم کیسے اعراب دیں گے؟ ہم کہیں گے معطوف علی التلوث. کس پہ معطوف کر رہے ہیں؟ تلفظ پہ. تلوث پہ. سو معطوف علی التلوث. معطوف على علی التلوث. التلوث. پھر آگے پورا اس کو اعراب دے دیں کہ کیا ہے؟ معطوف ہے، یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، لأن المعطوف لأن ہاں پھر ریزن بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ کیوں معطوف ہے. معطوف کا کہ یہ لائن ایک ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ اوپر والے مبتدا وغیرہ میں نہیں آتی. لأن، چلیے ان لکھ دیا ہم نے. کلر بھی چینج کر دیں، یہ ذرا اہم بات ہے. ریڈ کلر سے لکھا ہے اس کو. لأن المعطوف، لأن المعطوف يتبع يتبع المعطوف عليه. يتبع المعطوف علیہ، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ کس کو یتبع یعنی فالو کرتا ہے. کس کو فالو کرتا ہے؟ معطوف علیہ کو. اور فرسٹ والا معطوف علیہ ہے اور سیکنڈ معطوف ہے نا. یس، المعطوف علیہ، لأن المعطوف یتبع المعطوف علیہ. پھر آگے وہی سارا اعراب دے دیں گے. وعلامت رفعہ، وعلامة رفعه الضمة الضمة الظاهرة في آخره. الظاهرة. ہاں باقی وہ پورا اوپر والا ہی دے دیں گے. وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ. چلے پھر ہے والازدحام، اگین یہ ہے معطوف علی، معطوف على تلوث ہاں تلوث معطوف علی التلوث. پھر آگے وہی معطوف مرفوع، مرفوع لأن المعطوف یتبع المعطوف علیہ، يتبع یتبع المعطوف علی. آگے معطوف عليه. علامت وعلامة وعلامة رفعه رفعه الضمة الظاهرة الضمة. في آخره. ہاں الضمہ. پہلا میں نہ کرو، ٹھیک ہے، وعلامہ عین پہ زبر ڈال دو. ٹھیک ہے، وعلامة. یس، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ. اب کہتے ہیں تکثر فی المدن الشرکات والجامعات والاسواق. ٹھیک ہے، اب یہ ہے تکثر کہ زیادہ ہو رہی ہیں. الشریکات، تو تکثر ہو گیا فعل اور الشریکات کیا ہو جائے گا اس کا؟ فاعل. ٹھیک ہے، تکثر فعل ہو گیا اور الشریکات کیا ہو جائے گا اس کا؟ فعل. فاعل. 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 اب فاعل کو اسی طرح اعراب دیں. پہلے تھی مبتدا، اب اس کی جگہ فاعل لکھ دیں تو کیا آ جائے گا؟ فاعل فاعل مرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وعلامة، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. شاباش، وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. آخره. پھر آگے واو آ گیا، واو حرف عطف ہے. پھر الجامعات، الجامعات کو ایسے ہی اعراب دے دیں گے جیسے ہم نے الجریمت کو دیا تھا یا الازدحام کو دیا تھا. ہاں کیسے کریں گے؟ الشریکات معطوف علی، الشركات معطوف على معطوف التلوث. ہاں وہاں پہ تھا معطوف علی التلوث. اب یہاں پہ کیا دے دیں گے؟ معطوف علی الشریکات. الشركات. الشریکات. ٹھیک ہو گیا نور؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. معطوف علی الشریکات. الشركات. ہوں
معطوف مرفوع پھر آگے سارا وہی معطوف مرفوع لأن المعطوف يتبع يتبع المعطوف المعطوف عليه يتبع المعطوف وعلامة علامة رفعه الضمة الظاهرة في ضمة ظاهرة. آخره. پھر والاسواق اس کو بھی ایسی اعراب دے دیں گے جیسے الجامعات کو دیا ہے. سو والاسواق سب سے پہلے کیا کریں گے؟ معطوف علی على الشركات. ہاں ٹھیک ہے، پہلے والے سے معطوف کرنا ہے، سب سے پہلے والے سے، تو معطوف علی الشریکات. پھر آگے پورا اعراب دے دیں. معطوف معطوف مرفوع مرفوع لأن مرفوع أن لأن المعطوف يتبع المعطوف يتبع معطوف عليه. عليه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اچھا جیسے الجامعات ہے نا، اس میں علامۃ رفع ضمۃ ظاہرۃ فی آخری تو ہے، لیکن اس میں ہم اس کا ریزن بھی دیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح الشریکات میں بھی اس کا ریزن بھی دیں گے، کیونکہ مفرد ہوتا ہے نا تو ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن باقی صورتوں میں ریزن دے دے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیں الشریکات مرفوع تو ہے، علامۃ رفع ضمۃ ظاہرۃ فی آخری بھی ہے، لیکن کیوں ہے ضمہ ظاہرہ؟ لأن جمع مؤنث سالم. یس ٹھیک ہے، لأنہ جمع المؤنث السالم، یہ جمع مؤنث سالم ہے نا، اور جمع مؤنث سالم میں حالت رفع ضمہ سے شو ہوتی ہے اور حالت نصب اور جر کس سے شو ہوتی ہے؟ كسرة. کسرہ سے. باجی ریپیٹ کر دیجیے. ہاں لأنہ آخر میں صرف ریزن دے دینا ہے، لأنہ جمع المؤنث السالم، لأنہ جمع المؤنث جمع السالم. المؤنث السالم. ہاں اسی طرح جامعات کا بھی یہی کر دیں کہ لأنہ آخر میں کیا ایڈ کر دیں گے؟ لأنہ جمع المؤنث السالم. لیکن اسواق میں کیا ایڈ کریں گے آخر میں؟ لأنہ کون سی جمع ہے یہ؟ جمع تکسیر. جمع تکسیر، ٹھیک ہے، لأنہ جمع تکسیر. سارا کا سارا اعراب دے کے بس صرف آخر میں لأنہ کر کے ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی سمجھ آئیے باقی عوام کو؟ جی یسرا جی باجی. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ادرکت بعض الدول المشکلۃ. ادرکت اب دیکھیں فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. ادرکت بعض الدول المشکلۃ، فا حرف عطف ہو گیا، اب معطوف علیہ کیا ہو گیا؟ بنت المصانع. فا پھر اگین حرف عطف ہو گیا، عمل فیہا الناس. اب یہاں پہ میرا خیال ہے یہ فا سببیہ آ رہا ہے، لیکن فا سببیہ نہیں ہے، یہ اس کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے. چلیں سو فا آ گیا. اب ادرکت ہے فعل ماضی، اب دیکھیں ادرکت بھی فعل ماضی ہے تو معطوف علیہ، وہ معطوف جو ہے بنت معطوف وہ بھی کیا آ رہا ہے؟ فعل الماضي فعل ماضی. عاملہ بھی کیا آ رہا ہے؟ فعل ماضی. ماضي ماضی. لیکن اگر آپ لوگ نوٹ کریں صیغہ تبدیل ہے، ٹھیک ہے. ادرکت ہیا کا صیغہ ہے، بنت ہیا کا صیغہ ہے، لیکن عاملہ میں ہوا کا صیغہ ہے، رائٹ. جی جی. صیغہ تبدیل ہو سکتا ہے، ہمیں یہاں سے معلوم پڑا، لیکن فعل سیم رہے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باجی دول مشکلات اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ الدول یہ اس المشکلہ. کا ہاں ہاں جی لیکن ادرکت یعنی ادراک ہو گیا، یعنی ریئلائزڈ، ٹھیک ہے. کون کنہوں نے ریئلائز کیا؟ بعض الدولی، بعض دولیں، بعض کنٹریز نے، ٹھیک ہے. دول کہتے ہیں کنٹریز کو. کس کو کیا ریئلائز کیا؟ المشکلات، مشکلات کو، ٹھیک ہے. سو مشکل کو انہوں نے ریئلائز کیا. فبنت المصانع، پھر انہوں نے کیا کیا؟ بنت کی المصانع، تو انہوں نے مصانع بلٹ بلٹ کر کیے لی. ہم۔ ہم۔ جی پھر ہے فعمل فیہ الناس، تو اس میں لوگ کام کرنے لگے.
ठीक باجی है مصانع کا کیا مطلب ہے؟ हाँ نہیں मसाने آتا फैक्ट्रीज فیکٹری. मसना وہ से निकला ना شرکات. اچھا اردو میں میرا خیال ہے مصانع ہی بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اردو میں فیکٹری. ہاں ادھر ہم بولتے ہیں نا مصنوعات جو فیکٹریز میں بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مصنوعات ہاں بولتے ٹھیک ہے ہیں اس لیے یاد رہا. کمپنیاں بھی کہتے ہیں باجی. ہاں نہیں جو کمپنی ہوتی ہیں وہ شریکات ہوتی ہیں چلیے پھر ہے اشرب شائن او قہوتن کہ اشرب شائن او قہوتن اب حرف عطف آ گیا او اب معطوف علیہ کون باجی سا ہے جی جی اوپر والے کا مطلب نہیں لگے گا اگر اعراب دینا تو تو نیچے دلوا جگہ دیتے ہو فعل ماضی کو کیسے اعراب دیتے ہیں اب دیکھیں ادرکا فعل ماضی میں نا اپنے آخری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے آخری کی ضمیر کو اگنور کرنا ہوتا ہے خیر تا تو ضمیر نہیں ہے خیر ادرکا ہوں اب اس میں آپ دیکھیں تھے ادرکا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے فعل ماضی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے مبنی علی الفتح ہے یہ مبنی ہوتا ہے فعل ماضی ٹھیک ہے فعل ماضی کیا ہوتا ہے مبنی. مبنی مبنی ہوتا ہے مبنی کون سے کیا ہوتا ہے جو اپنی اعرابی حالت کو تبدیل یعنی اپنی اعرابی نہیں تبدیل نہیں کے کرتے ساتھ کرتے ظاہری شکل کو تبدیل نہیں نہیں کرتے. کرتے. نہیں کرتے نہیں کرتے ٹھیک ہے سو یہ کیا فعل ماضی ہے اور مبني على مبنی علی الفتح. ہاں اب مبنی کیا ہوتا ہے کبھی علی الفتح ہوتا ہے کبھی علی الضم ہوتا ہے کبھی علی السکون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے مبنی علی على فتح. الفتح ہم سو فعل ماضی مبنی علی الفتح بات ٹھیک ہے پھر آخر میں یہ جو تا آ گئی اس کو آپ ایسا اعراب دیتے ہیں یہ نا تانیث کی تا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تانیث کی تا ہوتی ہے یہ ضمیر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ضمیر جو ہے نا مستتر ہے کی ضمیر پورا کا پورا اعراب دلواؤں یا بس اتنا کافی ہے یا مزید پوری صحیح والی ڈیٹیل بتا دوں نہیں ایسے تو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے ہم، اگر لکھنا چاہیں تو برکت کی خاطر لکھ لیں ٹھیک ہے جی بات. تو ٹھیک. فعل ماضی مبنی علی الفتح اور فعل ہمیشہ اکیلا نہیں آتا ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے خیر یہاں پہ تو بعض الدول آ رہا ہے اس کا فاعل ٹھیک ہے سو بعضو فاعل ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر ضمیر کے طور پر فاعل کرنا چاہیں نا تو آپ ایسا کریں گے فعل ماضی مبنی علی الفتح والفاعل ہی یا ہم کہیں گے والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہی والفاعل والفاعل ضمیر مستتر الفاعل ضمیر مستتر ڈبل تا ہے. ہاں مستتر دو تا مستتر آپ لوگ میں سے نا کوئی ایک بندہ نوٹس بھی اپنے گروپ میں شیئر کر دیا کریں کسی نہ کسی کو اگر لیٹس سپوز لکھنے میں پرابلم آئی ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ بندہ اس ادھر سے کر لے کون کرے گا نوٹس شیئر باجی لکھا تو ہے مگر بک کے اوپر اور وہ کچڑ مچڑ خود ہی سمجھ آ سکتی ہے. کوئی ایک بندہ نا پیارے پیارے نیٹ سے نوٹس بنایا نا اس نیت سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی کام آ جائیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہم، تو والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بعض کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے پھر ہم یہ نہیں کریں گے پھر ہم کریں گے ادرکا یا ادرکت فعل ماضی مبنی علی الفتح بعدو فاعل ٹھیک ہے پھر ہم اس کو فاعل کریں گے صحیح ہے سو ادرکا ہو کا اعراب ہو گیا پھر تا کو لکھیں تا المؤنث کون سی تا ہے یہ مؤنث کی تا ہے تا المؤنث تا
المؤنث مؤنث لا محل لها من الاعراب، ٹھیک ہے، اس کا اعراب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لا محل لها من الاعراب. لا محل لها من الإعراب. من الاعراب. میں اپنے نوٹس میں دیکھ رہی تھی، ایک مزے کی بات میں نے لکھی ہوئی ہے کہ جب جو ظاہری علامات ہوتی ہیں نا، جیسے وہ کیا ہوتی ہے، اصلی علامات، علامات اصلیہ، یعنی علامات اصلیہ کیا ہوتی ہے، حالت رفع کے لیے ضمہ ہوتی ہے، حالت نصب کے لیے فتحہ ہوتی ہے، حالت جر کے لیے کسرہ ہوتی ہے. کسرہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اس میں آپ کو لِأَنَّهُ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں نے الشریکات والجامعات میں لِأَنَّهُ کروایا ہے نا، یا والاسواق میں کرایا ہے، تو نہ بھی کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں مذائقہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ علامات کون سی ہیں؟ اصلیہ. علامات الأصلية. علامات الاصلیہ. سو لِأَنَّهُ نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ کے بعد وجہ میں نے کرا ہے نا، لِأَنَّهُ جمع المؤنث السالم، لِأَنَّهُ جمع التکسیر، ٹھیک ہے، جی. تو نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کر لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہماری میم نے کروائے ہیں. اچھا جی، اشرب شائن او قہوتن، آگے بنت کو بھی اسی طرح اپنا اعراب دینا ہے، ٹھیک ہے، بنا، لیکن بنا کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا، خیر اس میں حرف علت آ رہا ہے. عاملہ کیسی ہو جائے گا؟ عاملہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. مبنی علی الفتح. چلیں، اشرب شائن او قہوتن، اب او حرف عطف ہو گیا. اب اس شائن حقیقتاً کیا ہے؟ ویسے تو معطوف علیہ ہے، لیکن معطوف علیہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اشرب فعل امر ہے، اور فعل امر میں جی. فاعل اندر ہوتا ہی ہے، تو شائن کیا ہو جائے گا؟ مفعول به. شائن مفعول بھی. مفعول بھی. یس، ٹھیک ہے، اشرب پیو، کیا پیو؟ شائن، ٹھیک ہے، سو شائن مفعول بھی. اعراب دے ذرا مفعول بھی. مفعول بھی. مفعول به منصوب منصوب، وعلامة ہاں، علامت نور، علامہ عین پہ فتح دو. وعلامة نصبه شبشان ہم الفتحة الفتحہ ظاہرہ. ظاهر. في آخره. الفتح الظاہرۃ فی آخرہ، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، جیسے یہاں پہ آپ نے مبتدا تھا نا، اب آپ نے یہاں پہ مبتدا کی بجائے کیا کر دیا؟ مفعول بھی. مفعول بھی کر دیا، ٹھیک ہے، مفعول بھی. پھر مرفوع کی بجائے آپ نے کیا کر دیا؟ منصوب. منصوب. پھر وعلامت رفعہ کی بجائے آپ نے کیا کر دیا؟ وعلامت نصبه نصب. نصبہ. اور پھر آگے الضمہ کی وجہ آپ نے کیا لگا دیا؟ الفتحة الفتح. الفتحہ. سو مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحة الظاہرة في آخره. لکھ لیا؟ جی. اچھا، پھر آگے ہے او قہوۃ. اب اس کو ایسے ہی اعراب دے دیں جیسے ہم نے اس کو دیا ہوا ہے. کیسے کہیں گے؟ معطوف علی، شاید. معطوف على شان ہاں، معطوف علی شاین. آگے آگے معطوف، معطوف منصوب. ہاں ادھر معطوف مرفوع تھا، منصوب اب یہاں پہ کیا ہے؟ معطوف کیا ہے؟ منصوب. 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 کیوں منصوب ہے؟ لأن المعطوف يتبع یتبع معطوف علیہ. یتبع المعطوف علیہ. پھر آگے وعلامت نصبہ الفتح ظاہرہ فی الفتحة الظاهرة في آخره. آخره. اب ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے شائن اور قہوتن میں کیا، یہی آگے الظہرہ العصر میں آئے گا. صلی عدنان، عدنان نے پڑھی، کیا پڑھی؟ الظہرہ. ثم العصر،
ہاں دیکھیں، اب دیکھیں یہاں سے آپ کو کتنے مزے کا سما کا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے. ظہر اور اثر کیا فوراً آگے پیچھے ہوتی ہیں یا بیچ میں گیپ آتا ہے تھوڑا سا؟ گیپ آتا ہے. تھوڑا سا گیپ آتا ہے نا. کبھی کبھار تو آپ فا بھی کر لیتے ہیں، نماز جمع بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جی. نمازوں سے جمع کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ صلی عدنان الظہر فالعصر، کہ ظہر پڑھی ساتھ ہی اثر پڑھ لی. لیکن اس سے معلوم پڑے کہ اچھا اس نے نماز جمع نہیں کی، اپنے وقت پہ ہی پڑھی، ظہر کو اپنے وقت میں، اثر کو اپنے وقت میں. خواب میں دیکھ رہی تھی، میں نور کو کہہ رہی تھی نور ظہر کی نماز پڑھ لو، ٹائم ہو گیا. ہے. چلے جی، الظہر کیا ہے بھلا؟ جی ایک کوشچن کرنا تھا کہ مطلب اگر نماز جمع ہو تو مطلب اب جیسے زہر ہے نا، زہر کے ساتھ اثر ہوتی ہے، اثر کے ساتھ زہر؟ دونوں ہو سکتی ہیں، ایک ہوتی ہے جمع تقدیم، ایک ہوتی ہے جمع تاخیر. ٹھیک ہے، ہر وقت کرنی نہیں چاہیے، ریزن سے آپ کریں تو زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کو ہے کہ آپ نے اثر کے ٹائم پہ کہیں ہوں گی، مطلب کچھ مجبوری آ جائے گی، کچھ واقعی ویلڈ ریزن، تو آپ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں. سفر وغیرہ میں. ہاں، سفر وغیرہ میں جیسا ہو گیا. اور پھر یا پھر اثر کے ساتھ جو ہے نا آپ ظہر پڑھ لیں. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بندہ شام کو نکل رہا ہوتا ہے، جیسے ہماری رات شام کی ٹریولنگ ہوتی ہے، کبھی اگر کوئٹہ جانا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں، ظہر کے ساتھ اثر جمع کر لیتی ہوں. اور پھر جب کہیں پہ تو رکتے باجی ہیں تو وہاں پہ عشاء کے ساتھ مغرب جمع کر لیتی ہوں. مطلب پھر سعودیہ میں تو زیادہ تر جمع نہیں کرتے مطلب مغرب نہیں اور نہیں، عشاء؟ وہ حج پہ جمع کرتے ہیں صرف. ٹھیک ہے، وہ تو سننا، وہ مطلب فرض ہی ویسے ہی ہے، ویسے ہی کرنا ہوتا ہے نا. ہوں. ہاں، وہ صرف ٹھیک ہے. حج پہ کرتے ہیں. وہ بھی کچھ کچھ مواقع پر میرا خیال ہے، اب بھولا ہوا ہے، پڑھا تھا سارا کچھ، لیکن وہ کچھ کچھ مواقع پر ہے، اور وہ ویسے ہی طریقہ ہے. بعض حجاج کیا کرتے ہیں، پھر اس کو پوری نماز کو دوبارہ لوٹاتے ہیں اپنی دل کی تسلی کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. تو ادھر تو ویسے ہی پڑھنی ہے اور اس کا ثواب تقوی. بھی ہے. ہوں. وہاں تو مجھے لگتا ہے پھر ساری روٹین میں پڑھتے ہوں ادھر تو بس تو دل بھی کرتا ہے نماز پڑھنے کا، اور ہاں، صحیح بس آپ ایکسٹرا مجھے نہیں نوافل لگتا پڑھ لیں. کوئی. وہ اللہ تعالیٰ کو نا اچھا لگتا ہے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ، دی گئی چھوٹ سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. بعض لوگ فائدہ نہیں ہوں. اٹھاتے، جیسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، نماز سفر میں بھی ہوں گے، پوری پوری نماز پڑھے ہوں گے. بھائی اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ پڑھو آدھی نماز جتنا اللہ نے کہا ہے. ظہر کے بعد صرف 2 فرض پڑھ لو، عصر کے 2 فرض ہیں. جی. اور بعض لوگ سنتیں پوری پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ، وہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ سنتوں کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے فرض آدھے کر دیے، تم سنت کا پوچھتے ہو. تو سنت تو پھر ہے ہی نہیں نا. آپ کو اگر بہت دل کر رہا ہے تو آپ نوافل پڑھ لیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نوافل پڑھیں، خوب خوب پڑھیں. لیکن نبی کا وہ ہے، رہی ہے، سنت رہی ہے کہ وہ سفر میں خوب نوافل پڑھا کرتے تھے. سواری پہ ہی سواری چل رہی ہوتی تھی اور اللہ کے نبی نوافل پڑھے ہوتے تھے. وطر کے لیے اتر جایا کرتے تھے، فرض کے لیے اتر جایا کرتے تھے سواری سے، لیکن نوافل پورا پڑھتے رہتے تھے. تو باجی سواری میں نماز ادا کی جا سکتی جب گاڑی چل رہی ہو؟ فرض اور وطر کے لیے اترنا چاہیے. باقی مجھے معلوم نہیں ہے، اوبیسلی فقہا کی کیا پتہ اس پہ کہیں آ رہا ہوں، لیکن جو میرا عمل ہے نا وہ یہی ہے کہ میں جو اور میں نے جو سنا ہوا ہے احادیث سے، وہ میں نے یہ اخذ کیا کہ فرض اور وطر کے لیے اتر جانا چاہیے. اور باقی نوافل تو ہے، لیکن اپنی سورۃ سواری پہ بھی البقرہ پڑھیں. اب پارہ پتہ نہیں فقہا کی نمبر اس پہ 2 کیا میں آ رہا ہے، چیز مجھے کر. نہیں معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سورہ اللہ. بقرہ پارہ نمبر 2 میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پہ بھی نفل نماز پڑھی ہے، فرض نہیں پڑھی. فرض کے لیے ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے. فرسٹ آف آل اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہے، جیسے ہاں، پلین لیکن وغیرہ وہ کا ہے، یقین بات ہے نا، ہم فقہا نہیں ہے نا، تو ہم اس طرح کی بات نہ ہی کریں جو بالکل ریکارڈ ایسے بھی ہی ہو ہے. رہی ہے نا. تو ہم اور فقہی جی باتوں کو صحیح ہے. ڈسکس نہ ہی کیا کریں، بہت وہ پھر خطرے والی بات آ جاتی ہے. کیونکہ ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، تو ہر بندہ اپنے مطابق چلتا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں، ہر ایک دلیل سے اخذ کرتا ہوتا ہے. لہٰذا پھر ہم کچھ نہ ہی چھیڑیں اس ٹاپک کو تو اچھا ہوتا ہے. جی. ہاں جی، ہمارا تو اتنا مسئلہ ہوتا ہے گاڑی میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا، گانے لگے ہوتے ہیں اور جھٹکے بھی ایسے آ رہے تھے پہاڑی علاقوں میں، تو اتر کے ہی نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے. ہاں، بس اپنے اپنے ماحول کو، ارد گرد چیزوں کو دیکھ کے اور آراء کو دیکھ لیا کریں کہ اچھا فقہا اس پہ کیا کہتے ہیں، کتنی آراء ہیں اس پہ، کون سی زیادہ اسٹرینتھ والی ہے، کس پہ حدیث زیادہ اسٹرانگ ہے، کس پہ دلائل زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس حساب سے بس جج کر لیا کریں. باقی سفر تو صحیح ہے الی جی. القریتی.
نماز تو فرض کو تو قضا نہیں کر سکتا نا انسان. میں پڑھ لیتی ہوں سفر میں بھی. ایسا ہسبینڈ کو لے کے جاتی تھی تو میں تو گاڑی میں پڑھ لیتی تھی کیونکہ استاذہ کے ایک لیکچر میں سنا تھا میں نے کہ قضا نہیں کرے تو بس یہ چیز یاد ہو جاتی تھی کہ قضا نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں سافرت الی القریۃ فالمدینۃ. اب کیا ہے، الہ ہو گیا حرف وہ حرف جر، تو حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسمن مجرور مجرور. سو اسم مجرور. اب کریں ذرا اعراب دیں اسم مجرور. اسم اسم المجرور مجرور وعلامة ہاں پھر رفعه علامہ آگے نور عین پہ کیا آ جائے گی؟ وعلامة شاباش وعلامت. زبان پہ چلانا علامت وعلامة جر علامت جر جرہی الکسرہ الظاہرہ فی الظاہرہ فی آخری. اور فا ہو گیا حرف عطف. ٹھیک ہے، اب المدینتی کو کیسے اعراب دیں گے؟ المدینتی معطوف على قریب القریہ. القرية. معطوف علیہ شاباش. ٹھیک ہے، سو پہلا پوائنٹ آ گیا معطوف علی القریہ. پھر دوسرا پوائنٹ کیا آ جائے گا؟ معطوف وجه مجرور. مجرور شاباش، معطوف معطوف مجرور. پھر تیسرا مجرور پوائنٹ کیا آ جائے گا؟ لأن لأن المعطوف يتبع معطوف عليه معطوف علیہ لأن المعطوف يتبع المعطوف علیہ. پھر چوتھا کیا آ جائے گا؟ وعلامة جره الكسرة الظاهرة ہاں جی، ظاہرہ. وعلامت جری الکسرۃ ظاہرۃ فی آخرہ. في آخره. اب وہ کہتے ہیں تدریب کریں، اس کی ایکسرسائز کریں. ضع معطوفا مناسبا واطبده بالشکل کما فی المثال. کہتے ہیں ضع معطوفا، آپ نے کیا لگانا ہے؟ معطوف معطوف عليه لگانا. معطوف کہتے ہیں مناسبا، مناسب سا معطوف لگا لیں. وضبطه يضبطه بالشکل، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو شکل دینی ہے. شکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراب دینا. مطلب ہاں ہاں، اعراب اعراب نے حرکت بولنے زیادہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اعراب تو گرامیٹیکل ٹرم ہے نا، سو حرکات دینی ہے. تو بشکلی یعنی اس کو کیا دینی ہے؟ اس کی اشکال یعنی اس کی اس کی حرکت دینی. حرکات دینی ہے. ٹھیک ہے، حرکات لگانی ہے. تو کہتے ہیں دخل الطلاب، طلاب داخل ہوئے. اب لگائیں کوئی بھی معطوف. فالجامعات ہم دخل الطلاب، اسٹوڈنٹس داخل ہوئے. پھر کون فل داخل ہوا؟ فالاستاد ہاں ٹھیک ہے، استاد. فالاستاذ. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم نا اگر ہم فل استاذ کریں گے تو فا عطف کس پہ ڈال رہا ہوگا؟ الطلاب پہ. ٹھیک ہے، فا کس پہ عطف ڈال رہا ہوگا؟ الطلاب الطلاب پہ. الطلاب پہ. اس کو ہم اگر ہم کوئی ایسا حرف عطف کوئی معطوف لے کر آئیں جو عطف ڈال رہا ہو اس پہ دخلا پہ، تو بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہے دخل الطلاب فدرسوا، کہ اسٹوڈنٹس داخل ہوئے پھر انہوں نے کیا کیا؟ فدرسوا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. فدرسوا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو پھر فل استاذ کر لیں، وہ ٹھیک ہے. اچھا، کہتے ہیں اغمیہ علیہ. اغمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چکر آنا. ٹھیک ہے، سو اغمیہ علیہ یعنی مجھے چکر آ رہا چکر آئے. چکر آئے. ثم ڈیش بعد ساعت. اردو بولیں تاکہ میں عربی ڈالوں ادھر. ثم پھر ڈیش یہ ہوا افاقہ ہوا. بعد ٹھیک کچھ ہے، ٹائم بعد. ہاں ٹھیک ہے، کچھ ٹائم بعد کیا ہوا؟ افاقہ ہوا، یعنی وہ ٹھیک ہو گیا. افقتو. ٹھیک ہے، افاقے کو کیا بولتے ہیں؟
أفقت. हाँ अफक, ठीक है, अफाका हो गया अफक, और तू हो गया अना, ठीक है। उगमिया अलैया, अना का सीगा था ना, अलैया लग रहा है, सो उगमिया अलैया थुम्मा अफक्तु। अच्छा, कहते इब्ताइद आन सुक्करी, हुआ कुछ भी लगा दे इधर, सुकर किससे बचे और किससे दूर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स से। कोल्ड ड्रिंक्स क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को जरा निकालें, अंग्रेजी अरबी। चाय से बचे बाजी। अच्छा शायद से कर लें। चलो, वो हमने पीछे पढ़ा था ना, पापा बाजी उससे बचे। अदसम, और क्या क्या पढ़ा था हमने, अद, हाँ पीछे वो हमने सेहत वाले इसमें पढ़े थे ना, उसमें असुकरियात वल, नहीं थी मैं बाजी उसमें। जरा पीछे जाके देखे ना, अलानाया बिस्म क्या क्या पढ़ा, والدهون दुहून और नशवियात, है ना। नशविया। दुहून किसको कहते हैं? हाँ दुहून बोलते हैं फैट्स को, चर्बी। चर्बी, किसको बाजी? चर्बी, चर्बी। अच्छा। फैट्स। और अच्छा। नशवियात यानी वो जो कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब इधर से होता है ना, फ्राइज और जिनमें स्टार्च प्रोडक्ट्स ज्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। हाँ सुक्करी, वह दहनी कर दे, ठीक है, वह दुहून है तो दहन हो जाएगा ना, इसकी मुफरत। अच्छा कहते हैं कुल मौजन औ डैश, मऊज किसको बोलते हैं? केले को, ठीक है, मऊज किसको बोलते हैं? केले को। केले को। आगे कोई भी फ्रूट लगा दें, कुल मौजन औ, वो समक लगा सकते। समक लगा सकते हैं, लगा दो। ठीक है, वरना सेम अच्छा। कैटेगरी रख लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक ठीक है, है। तुफाह क्या लगा होगा? दो, पुर्तकाल लगा दो। पुर्तगाल किसे कहते हैं बाजी? पुर्तकाल कहते हैं ऑरेंजेस को। तुफाह सेब को कहते हैं ना। जी जी, तुफाह से, सेब को क्या कहते हैं बाजी? तुफाह। तुफाह। अब कहते हैं उदरुस अल हंदसता व डैश, हंदसा हो गई इंजीनियरिंग, साथ में वाह के साथ कुछ भी लगा दें, वल हासूब कर लें, ये इंटरलिंक्ड है ना, हंदसा और हासूब। अच्छा, यहमिलु अन्नासु माअहुम इलल बर्रि खियामन, ठीक है, लोग क्या कहते हैं, वो यहमिलु उठाते हैं, क्या उठाते हैं अपने साथ, खयाम, खयामन खैमों को, कहाँ ले जाते हैं, इलल बरी, खुशकी खुश की जब तरफ। हाँ यानी ठीक जब ही तरह। कैंपिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं उन डिफरेंट ग्राउंड वाले इलाकों में, तो उधर खैमे लेके जाते हैं, वह और क्या लेके जाते हैं? नेट्स। और खाना अताम। हाँ खाना ले जाएं, ठीक है, ताम ले जाएं, तामन, ठीक है, खियामन व तामन। 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 युफद्दिलु बादु अन्नासी अर्रियादता, औ बाज लोग जो है ना वो किसको वो करते हैं, अर्रियादा को यानी एक्सरसाइजेस को, और बाज क्या कर लेते हैं, औ, और कुछ नहीं करते हैं। पढ़ने को। ठीक है, अच्छा रियाजत करनी। अब दिरासा कर लें, ठीक है, या फिर अब इस्तिबाहा कर लें, स्विमिंग, ठीक है। बच्चों आपने इसकी क्या मीनिंग बताइए, तो कुछ नहीं बताइएगा। जी जी, आवाज करके तो इसकी मीनिंग फिर से बताइएगा, ये शब्दों के बाद ना से ज्यादा। हाँ कि युफद्दिलु बादु अन्नासी अर्रियादता, इसकी ट्रांसलेशन बतानी है। जी 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 जी। हाँ युफज़िलु यानी, बताएं साथ साथ करें, युफद्दिलु प्रेफर हाँ करते हाँ। हैं प्रेफर कहते हैं, बादु अन्नासी कुछ लोग बाज लोग बाज लोग, अर्रियादता एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को, ठीक है, और बाज लोग क्या कहते हैं, अब इस्तिबाहा या फिर स्विमिंग को। स्विमिंग को। स्विमिंग। الترويح वॉक مفيد को للجسم। हम्म, वॉक को क्या बोलेंगे? हाँ मशी,
اول مشي. ٹھیک. یہ کس کا بتایا باجی؟ وہ واک کا. اچھا الترویح مفید للجسم بولی دماغ. والعقل. ٹھیک ہے والعقلی. ٹھیک ہے دماغ کو تو دماغ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ویسے عربی میں دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ دماغ. دماغ ہی بولتے ہیں. مخ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے دماغ بھی کہہ سکتے ہیں اور مخ بھی. میم خا مخ. الترویح مفید للجسم والا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے علموا اولادکم السباحة یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے. علموا اولادکم السباحة والرماية. یاد ہے قول؟ جی. اور نیکسٹ لاسٹ کیا ہے ورکوب الخیل گھڑ سواری. ٹھیک ہے ورکوب الخیل. اچھا جی یصلی المسافر الظہر والعصر جمعا و جمعان کے بعد جو ظہر اور عصر جمع بھی کیے اور ساتھ میں ان کو کیا کر دیا قصرن قصر بھی کر دیا. ٹھیک ہے جمعان و قصرن. چلے لاسٹ والا پڑھیں. قل طعام العشاء ثم ثم ہاں کل النوم. طعام العشائی. ٹھیک ہے کل کھاؤ. طعام کھاؤ طعام کھانا. العشاء. کل طعام العشائی. رات کا کھانا. یہ رات کا کھانا. ہاں جی کل طعام العشائی نہیں رات کا کھانا کھاؤ. ثم پھر سوچ پھر کیا کرو ثم ثم سو جاؤ. النوم. نوم. ہاں النوم. میرا خیال ہے نم ہوتا ہے نا ناما ینامو سے نم. النم کے نون بن نم. نون اور میم یوز ہوتا ہے فعل امر. صرف ثم نم. ٹھیک ہے ناما ینامو سے فعل امر کیا بن جائے گا نم. نہ. پھر سو جاؤ. ثم ثم امی. پھر نم اور سو جاؤ. میں نے نم لکھا ہوا ہے ناما ینامو سے نم ہونا چاہیے نم تو نہیں ہونا چاہیے. چلے نم ہی رکھ لیں. میں نے نم لکھا ہے لیکن نم مجھے سینس نہیں بنا رہا نا ناما ینامو. فعل امر بنانا آتا ہے نا کیا کرتے ہوتے ہیں سب سے پہلے شروع سے علامت مضارع کو حذف کرتے ہوتے ہیں. جیسے تنام ہوا ہے نا تو ہم کیا کریں علامت مضارع حذف کریں تو کیا بن گیا نام. 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 پھر آخری حرف کو آخری حرف کو ساکن کر دیں نام. 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 اب دو حرف علت مطلب دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں الف بھی ساکن میم بھی ساکن. تو جب دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے تو پیچھے کیا بچ گیا نام. نم. نم. ٹھیک ہے اچھا کافی ہے یہاں تک.